کو ننیدا ماں کی گودی سے لگی باپ کو چلاتی تھی اور کس طرح صبر کی سل چھاتی پہ دھر لی بابا قید میں خوب سکینہ کی خبر لی صغرا سے سرور ہم آج سے بے گھر ہوتے ہیں قسمت میں لکھی ہے آپ ٹھوکر ہم سے بے گھر ہوتے ہیں اور جب گھر سے چلا جائے بابا جب گھر سے چلا جائے بابا ہم جولیوں سے کھیلا کرنا رونا نہ مجھے میری دختر ہم آج سے بے گھر ہوتے ہیں جب گھر سے چلا جائے بابا رونا ہی نہیں کی لحد پر تم جا کر ہم آج سے بے گھر ہوتے ہیں اور منزل پہ سکون گر پاؤں گا میں تم کو بلوانے بھیجوں گا لینے تمہیں آئیں گے اکبر ہم آج سے بے گھر ہوتے ہیں اور محشر تو بپا ہی تھا حیدر محشر تو بپا ہی تھا حیدر ایک اور ہوا تازہ محشر شبیر چلے جس دم کہہ کر ہم آج سے بے گھر ہوتے ہیں قسمت میں لکھی ہے اب ٹھوکر رحم اللہ من قرأ الفاتحہ. بسم اللہ الرحمن
اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین مولانا ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتخبین المنتجبین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم من مات ولم يعرف امام زمانہ مات میتۃ جاہلیہ. صلوات پڑھیں محمد وآل محمد. بزرگان عزیز، برادران ایمان، عقیدت مندان خانواد عصمت و طہارت، عزاداران سید الشہداء علیہ السلام، آپ کی گرامی خدمت میں پیغمبر اسلام کی مشہور زمانہ اور متفق علیہ حدیث کی تلاوت کا شرف حاصل کیا گیا، جس میں پیغمبر اسلام امامت کی اہمیت اور افادیت کو بیان فرمایا. پیغمبر فرما رہے ہیں، جو شخص بھی اپنے زمانے کے امام کو پہچانے بغیر مر جائے، اس کی موت جاہلیت کی موت ہے. اگر ہم اس حدیث پیغمبر کے ایک ایک لفظ کے اوپر، ایک ایک کلمے کے اوپر غور کریں تو حدیث کی اہمیت بھی سمجھ میں آئے گی اور امامت کی معنویت بھی اجاگر ہوگی. پیغمبر نے یہ فرمایا کہ جو اپنے زمانے کے امام کو پہچانے بغیر مر جائے، اس کی موت جاہلیت کی موت ہے. عام طور سے یہی سمجھا جاتا ہے کہ جو اپنے زمانے کے امام کو پہچانے بغیر مرتا ہے وہ جہالت کی موت مرتا ہے، وہ جاہل مرتا ہے. عزیزو، حدیث کا یہ مفہوم نہیں ہے. پیغمبر نے یہ نہیں فرمایا کہ جو شخص اپنے زمانے کے امام کو پہچانے بغیر مر جائے وہ جہالت کی موت مرتا ہے. یہ پیغمبر نے نہیں فرمایا. اس لیے کہ اگر پیغمبر یہ کہتے کہ جو اپنے زمانے کے امام کو پہچانے بغیر مر جائے وہ جہالت کی موت مرتا ہے، تو جہالت کی موت نادانی کی موت ہوتی، اگنورینس کی موت ہوتی. تو یہ کوئی بہت بڑے عیب کی بات نہ ہوتی کہ دنیا میں جاہل آئے تھے اور دنیا سے جاہل گئے. مگر پیغمبر نے جہالت کے لفظ کو استعمال نہیں کیا. پیغمبر نے فرمایا جاہلیت. پیغمبر نے کیا فرمایا؟ وہ جاہلیت کی موت مرتا ہے. جہالت کی موت نادانی کی موت ہے، اگنورینس کی موت ہے. لیکن جاہلیت ایک دور کا نام ہے، ایک پیریڈ کا نام ہے، ایک زمانے کا نام ہے. زمانہ رسول سے پہلے جو زمانہ تھا اس زمانے کو زمانہ جاہلیت کہتے ہیں. توجہ کیجئے گا.
وہ دور جو تھا وہ گمراہی کا دور تھا، بت پرستی کا دور تھا، کفر کا دور تھا، خونریزی کا دور تھا۔ تو پیغمبر فرمائے کہ جو شخص اپنے زمانے کے امام کو پہچانے بغیر مر جائے وہ جاہلیت کی موت مرتا ہے، یعنی جسے اپنے زمانے کے امام کی معرفت نہیں ہوتی ہے وہ بے دین مرتا ہے۔ ایک صلوات پڑھیں محمد والے محمد۔ وہ جہالت اور نادانی کی موت نہیں مرتا ہے، وہ بے دین مرتا ہے۔ اور امامت کی اہمیت کو اس طرح سے محسوس کریں، ابھی آج میں نے خطبہ جمعہ میں حدیث آپ کے سامنے پیش کی تھی کہ اگر کوئی شخص مستطیع ہے اور مستطیع ہونے کے بعد، صاحب استطاعت ہونے کے بعد حج پہ نہیں جاتا ہے تو یا تو وہ یہودی مرتا ہے یا تو وہ عیسائی مرتا ہے۔ توجہ کیجئے گا، یا تو وہ یہودی مرتا ہے یا تو وہ عیسائی مرتا ہے۔ کم سے کم مرتا ہے تو کسی دین کے اوپر مرتا ہے۔ بھائی جو حج کے اوپر نہیں جاتا وہ یا تو عیسائیت پہ مرتا ہے یا وہ یہودیت پہ مرتا ہے، کم سے کم کسی دین پہ مرتا ہے۔ لیکن جو اپنے زمانے کے امام کو نہیں پہچانتا وہ بے دین مرتا ہے۔ ایک صلوات پڑھے محمد والے محمد۔ اور اس کے بعد پیغمبر نے جو یہ فرمایا کہ وہ بے دین مرتا ہے، اس لیے کہ امامت کا لازمہ ہے خدا کی معرفت، امامت کا لازمہ ہے رسالت کی معرفت، امامت کا لازمہ ہے دیندار ہونا۔ جس کے پاس جو امام کو نہیں پہچانتا، جو امام کو نہیں مانتا، وہ خدا کو بھی نہیں مانتا، وہ رسول کو بھی نہیں مانتا۔ یہ وہم و گمان ہے کہ کوئی خدا کو نہیں مانتا، کوئی امام کو نہیں مانتا اور وہ خدا کو مانتا، یہ وہم و گمان ہے، حقیقت سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ جو امام کو نہیں مانتا وہ خدا کو بھی نہیں مانتا، وہ رسول کو بھی نہیں مانتا۔ اور اسی لیے دعائے معرفت میں بچے پڑھا کرتے ہیں، اللہم عرفنی نفسک فإنک ان لم تعرفنی نفسک، ان لم تعرفنی نفسک لم عارف رسولک۔ اے پروردگار اپنی ذات کی معرفت عطا فرما، اگر تو نے اپنی ذات کی معرفت سے محروم رکھا تو نقصان کیا ہوگا؟ لم عارف رسولک، تو تیرے رسول کی معرفت سے محروم رہ جاؤں گا۔ اللہم عرفنی رسولک فإنک ان لم تعرفنی رسولک لم عارف حجتک۔ پروردگار اپنے رسول کی معرفت عطا فرما، اگر تو نے اپنے رسول کی معرفت سے محروم رکھا نقصان کیا ہوگا؟ لم عارف حجتک، تو تیری حجت کی معرفت سے محروم رہ جاؤں گا۔ اللہم عرفنی حجتک فإنک ان لم تعرفنی حجتک ضللت عن دینی۔ اے پروردگار اپنی حجت اور امام کی معرفت عطا فرما، اگر تو نے اپنی حجت اور امام کی معرفت سے محروم رکھا نقصان کیا ہوگا؟ ضللت عن دینی، بے دین ہو جاؤں گا۔ تو اگر کوئی امام کو نہیں مانتا ہے تو حقیقت میں وہ خدا کو بھی نہیں مانتا ہے، حقیقت میں وہ رسول کو بھی نہیں مانتا۔ لیکن جو امامت کو مانتا ہے وہ خدا کو بھی مانتا ہے، وہ رسالت کو بھی مانتا ہے۔ آپ کی خدمت میں شہادت کے طور پہ پیش کیا جائے، دیکھیے کچھ وہ تھے جو امام کو مانتے تھے اور کچھ وہ تھے جو امام کو نہیں مانتے تھے۔ یزید ملعون نے اور اس کے لشکر نے امامت کا انکار کیا، اور یزید ملعون اپنے باپ کی جگہ پر تخت خلافت پر آیا اور اس کی حکومت کل 3.5 سال کی تھی، مگر 3.5 سال کے دور حکومت میں اس نے 3 بڑے جرم کیے۔ سن 61 ہجری میں نواسۂ رسول فرزند رسول کو قتل کیا، خیموں کو تاراج کیا،
مخدرات عصمت و طہارت کو اسیر کیا۔ یہ پہلا جرم تھا یزید کا۔ اس کے بعد سن 63 ہجری میں دوسرا جرم اسی ماہ ذی الحج میں یزید نے 10,000 کا لشکر بھیجا مدینہ رسول کے اوپر اٹیک کرنے کے لیے۔ 10,000 کا لشکر مدینہ رسول کے اوپر اٹیک کرتا ہے، نتیجے میں 12,000 کا لشکر بھیجا تھا، 10,000 صحابہ اور صحابیات کو قتل کیا گیا، جس میں سے بہت سارے حافظان قرآن تھے، بہت سارے تابعی تھے، بہت سارے صحابی تھے۔ اور 3 دن تک لشکر یزید نے اپنے گھوڑے مسجد النبی میں باندھے۔ گھوڑے وہیں غلاظت بھی پھیلا رہے ہیں، وہیں گندگی پھیلا رہے ہیں، جس کا ہم بڑی عقیدت سے احترام کرتے ہیں۔ اس مقام پر گھوڑے بدھے ہوئے تھے اور گھوڑے غلاظت پھیلا رہے تھے۔ اور سن 63 ہجری ہی میں یزید کے لشکر نے 3 مہینے تک، ماہ شوال میں 3 مہینے تک خانہ کعبہ کو حصار میں رکھا، گھیرے رکھا، اور اس کے بعد خانہ کعبہ کے اوپر پتھروں کی بارش کی۔ نتیجے میں خانہ کعبہ کی چھت منہدم ہو گئی، پھر آگ کے گولے برسائے گئے، نتیجے میں خانہ کعبہ کا غلاف جل گیا۔ تو یزید نے سب سے پہلا جرم کیا کیا؟ امامت کے اوپر اٹیک کیا۔ یعنی یزید امامت کو نہیں مانتا تھا۔ مگر عزیزو، اب مسلمان سوچیں کہ یزید امامت کو نہیں مانتا تو خدا کو مانتا ہوگا، رسالت کو مانتا ہوگا؟ نہیں عزیزو، جو امامت کو نہیں مانتا ہے وہ رسالت کو بھی نہیں مانتا ہے، وہ خدا کو بھی نہیں مانتا ہے۔ دیکھیے یزید نے مسجد النبی کے اوپر اٹیک کرایا۔ مسجد النبی کیا ہے؟ رسالت کی علامت ہے۔ خانہ کعبہ کے اوپر اٹیک کرایا۔ خانہ کعبہ کیا ہے؟ توحید کی علامت ہے۔ کہنا یہ چاہتا ہوں کہ جو امام کو نہیں مانتا ہے وہ نہ رسول کو مانتا ہے نہ وہ خدا کو مانتا ہے۔ صلوات پڑھے محمد وآل محمد۔ اور اس کے بعد رسول نے کیا فرمایا؟ جو شخص اپنے زمانے کے امام کو پہچانے بغیر مر جائے، یہ نہیں پیغمبر نے فرمایا کہ جو اپنے زمانے کے امام کو جانے بغیر مر جائے، پیغمبر نے فرمایا پہچانے بغیر مر جائے۔ تو ہمارا فریضہ کیا ہے کہ ہم اپنے زمانے کے امام کو پہچانیں۔ ہماری ذمہ داری جاننا نہیں ہے، ہمارا فریضہ امام کو پہچاننا ہے۔ اور عزیزو دیکھیے، جاننا ایک الگ چیز ہوتی ہے، پہچاننا ایک الگ چیز ہے۔ جاننے کو علم کہتے ہیں، پہچاننے کو معرفت کہتے ہیں۔ تو جاننے اور پہچاننے میں بڑا فرق ہے۔ جاننے والا دھوکہ کھا سکتا ہے مگر پہچاننے والا دھوکہ نہیں کھا سکتا۔ توجہ کیجئے گا، ہیرا ایک بہت قیمتی پتھر ہے، ڈائمنڈ از اے پریشس اسٹون۔ کون نہیں جانتا؟ بچے بھی جانتے ہیں، بزرگ بھی جانتے ہیں، جوان بھی جانتے ہیں، ہماری مائیں بھی جانتی ہیں اور ہماری بہنیں بھی جانتی ہیں کہ ڈائمنڈ ایک قیمتی پتھر ہے، اسٹون ہے، سبھی جانتے ہیں۔ مگر ایک ہیرا سر راہ پڑا ہوا تھا، چمک رہا تھا، ادھر سے آپ بھی گزرے، ہم بھی گزرے، نظر انداز کر دیا کہ شیشہ ہوگا، چمک رہا ہوگا۔ وہ پڑا رہا اور لوگ گزرتے رہے، مگر ادھر سے ایک جوہری گزرا۔ جب جوہری گزرا، اس کی نگاہ پڑی تو اس نے اسے اٹھایا، اسے چوما اور اپنے پاس رکھا۔ ہم نے کہا اتنے لوگ گزر گئے، کسی نے توجہ بھی نہ کی، اس نے اٹھا کے کیوں رکھا؟ کہا وہ جاننے والے تھے، یہ ہیرے کو پہچاننے والا تھا۔ صلوات پڑھے محمد وآل محمد تے۔
جاننے والوں کا انداز اور ہوتا ہے، پہچاننے والوں کا انداز اور ہوتا ہے۔ پیغمبر فرما رہے ہیں کہ تم اپنے زمانے کے امام کو جانو نہیں، تم اپنے زمانے کے امام کو پہچانو۔ پہچاننا ہماری ذمہ داری ہے، پہچاننا ہمارا فریضہ ہے۔ دیکھیے، پھر میں عرض کروں، اتنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، سب جانتے ہیں کہ ہیرا ایک قیمتی پتھر ہے، مگر اس مجمع میں کتنے ایسے افراد ہیں جو ہیرے کو پہچانتے بھی ہیں؟ یہ چھوٹے چھوٹے بچے بھی جانتے ہیں، یہ بزرگ بھی جانتے ہیں، مگر اس مجمع میں کتنے ایسے افراد ہیں جو امیٹیشن اور ڈائمنڈ میں ڈیفرنٹ کر سکیں، ڈیفرینشیٹ کر سکیں کہ امیٹیشن کیا ہے، ڈائمنڈ کیا ہے۔ توجہ فرما رہے ہیں عزیزو؟ تو جاننے والے فرق نہیں کر سکتے، پہچاننے والا فرق کرے گا کہ ڈائمنڈ کیا ہے اور امیٹیشن کیا ہے۔ اور ایک بات عرض کروں، جاننے والا دھوکہ کھا سکتا ہے، اسے دھوکہ دیا جا سکتا ہے، لیکن پہچاننے والا دھوکہ نہیں کھا سکتا، اسے دھوکہ نہیں دیا جا سکتا۔ توجہ چاہوں گا، دیکھیے، جاننے والے کو امیٹیشن دے کے بنام ڈائمنڈ امیٹیشن دیا جا سکتا ہے، اسے چیٹ کیا جا سکتا ہے، لیکن پہچاننے والے کو امیٹیشن ڈائمنڈ کہہ کے امیٹیشن نہیں دیا جا سکتا، اس لیے کہ جیسے ہی پہچاننے والے کے ہاتھ میں امیٹیشن آ جائے گا، وہ پہچان جائے گا کہ یہ امیٹیشن ہے، یہ نقلی ہے، اصلی نہیں ہے۔ عزیزو، جاننے والے کو نقلی دے کے اصلی کہہ کے نقلی دیا جا سکتا ہے، مگر پہچاننے والے کو نقلی نہ اصلی کہہ کے نقلی نہیں دیا جا سکتا۔ بس عزیزو، تو جس طریقے سے پتھر بھی اصلی ہوتا ہے اور نقلی بھی ہوتا ہے، اسی طریقے سے امام بھی اصلی ہوتا ہے، نقلی بھی ہوتا ہے، مگر جو پہچاننے والا ہے وہ جانتا ہے اصلی امام کون ہے، نقلی امام کون ہے۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد پہ۔ اچھا، اصلی امام کون ہے، نقلی امام کون ہے؟ بھائی آپ کیسے فرق کرتے ہیں کہ اصلی ہیرا کون ہے، نقلی ہیرا کون ہے؟ کہا دیکھو، جو مین میڈ ہوتا ہے اسے نقلی ہیرا کہتے ہیں، جو گاڈ میڈ ہوتا ہے اسے اصلی ہیرا کہتے ہیں۔ ہم بھی کہتے ہیں جو مین میڈ امام ہوتا ہے وہ نقلی ہوتا ہے، جو خدا میڈ امام ہوتا ہے وہ اصلی ہوتا ہے۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد تے۔ تو عزیزو، ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم امام کو پہچانیں، اور مگر بہت سارے افراد ہیں جو نقلی سٹون لیے رہتے ہیں اور وہ اصلی سمجھتے رہتے ہیں۔ ہوتا ہے یا نہیں؟ امیٹیشن لیے ہوئے ہیں، ڈائمنڈ سمجھ رہے ہیں، اور معمولی پتھر ہے اور اس کو یاقوت سمجھ رہے ہیں۔ ہرا پتھر ہو گیا تو بس سمجھتے ہیں کہ وہ زمرد ہی ہے۔ تو نہ جانے کتنے ایسے افراد ہیں جن کے پاس نقلی سٹون ہوتا ہے مگر وہ سمجھتے ہیں کہ اصلی ہے۔ کب سمجھ میں آتا ہے کہ یہ اصلی ہے کہ یہ نقلی ہے؟ ایک واقعہ آپ کی خدمت میں عرض کروں، ایک صلوات پڑھے محمد والے محمد تے۔ ایک بہت بڑا جوہری تھا، جوہری اسے کہتے ہیں جو سٹون کا کام کرتے ہیں، اس کا انتقال ہو گیا۔ اس کا ایک بیٹا تھا، اس کی ایک زوجہ تھی۔ آہستہ آہستہ سارے مال و اسباب ختم ہوتے گئے، غربت بڑھتی گئی، مگر اس کے گھر میں ایک پتھر پڑا ہوا تھا، الماس۔ ایک مرتبہ ماں نے بیٹے سے کہا، بیٹا یہ الماس لے کے اپنے چچا کے پاس جاؤ اور کہہ دو کہ اب گھر میں کچھ بچا نہیں ہے، اس کی جو بھی قیمت ہو ہمیں دے دیں۔ بھتیجا
وہ الماس لے کے چچا کے پاس پہنچا. چچا نے الماس کو دیکھا اور دیکھنے کے بعد کہا ایسا بیٹا آج کل بازار کچھ ٹھنڈا ہے, اگر بیچو گے تو قیمت کم ملے گی, ذرا سا بازار کو اوپر آنے دو, اس وقت بیچنا تب اس کی قیمت اچھی ملے گی. اور ایسا کرو یہ کچھ رقم لے کے جاؤ اور کل سے تم دکان پہ آؤ. اب لے جا کے بچے نے رقم ماں کو دی اور الماس ماں کو دے دیا. کہا کہ چچا نے یہ کہا ہے کہ ابھی بازار میں بہت مندی ہے, بازار میں جب تیزی آئے گی تب بیچیں گے تو اچھی رقم ملے گی. خیر ماں نے رکھ لیا. اب وہ بچہ چچا کی دکان پہ آتا رہا اور سیکھتا رہا, پتھروں کے بارے میں معلومات حاصل کرتا رہا, پتھروں کی شناخت کا اسے یہاں تک کہ اپنے زمانے کا بہت بڑا جوہری آ گیا. دور دور سے لوگ پتھر لے کے آتے تھے. جب وہ بھتیجا اپنے زمانے کا بہت بڑا جوہری ہو گیا, جب اسے پتھروں کی شناخت کا علم ہو گیا, تو چچا نے کہا بیٹا ذرا سا وہ آج کل بازار میں بہت تیزی ہے, وہ الماس لے کے آنا بہت اچھی قیمت ملے گی. کہا ماں, چچا نے وہ الماس مانگا ہے, کہا بازار بہت تیز ہے. ماں نے لا کے الماس دیا. جیسے ہی اس نے الماس کو دیکھا اس نے کہا اسے رکھیے. چچا کے پاس آیا, چچا نے پوچھا کیا وہ پتھر لے کے آئے؟ کہا چچا وہ تو نقلی ہے, وہ تو نقلی ہے. کہا اگر بیٹا میں پہلے دن کہہ دیتا کہ وہ پتھر نقلی ہے, یہ پتھر نقلی ہے, تو تم کہتے کہ غربت میں چچا بھی ہمیں لوٹنا چاہتا ہے. لیکن جب آج تمہیں پتھروں کی شناخت ہو گئی تب تمہیں معلوم ہوا کہ یہ تمہارا الماس جو ہے اصلی نہیں ہے, نقلی ہے. عزیزو پیغمبر اسی لیے فرما رہے ہیں کہ اپنے زمانے کے امام کو پہچانو. جب تمہیں اپنے زمانے کے امام, جب تمہارے اندر شناخت کی قوت پیدا ہو جائے گی تب پہچان جاؤ گے کہ اصلی امام کون ہوتا ہے اور نقلی امام کون ہوتا ہے. صلوات پڑھے محمد والے محمد تے. اچھا اب اصلی اور نقلی امام کو کیسے پہچانے؟ بھائی قرآن میں دونوں طرح کے امام ہیں, اصلی امام بھی ہیں, نقلی امام بھی ہیں, دونوں امام ہیں. دیکھیے ہر جگہ اصلی اور نقلی ہے, ہر جگہ اصلی اور نقلی ہے. انسانوں میں بھی کچھ اصلی انسان ملیں گے, کچھ نقلی انسان ملیں گے. مولویوں میں بھی کچھ اصلی مولوی ملیں گے, کچھ نقلی مولوی ملیں گے. شاعروں میں بھی کچھ اصلی شاعر ملیں گے, کچھ نقلی شاعر ملیں گے. تو ہر جگہ اصلی اور نقلی ہے. اور آپ کی تفریح طبع کے لیے ایک جملہ کہہ دوں. ایک مرتبہ ہمارے یہاں ایک چچا تھے, وہ دودھ لے کے آتے تھے, مگر دودھ دیکھ کے سمجھ میں آ جاتا تھا کہ اس میں ملاوٹ ہے, یہ خالص دودھ نہیں ہے, یہ نقلی دودھ ہے. میں نے کہا چچا ذرا سا کچھ تھوڑا سا خیال رکھیے. اب میں ان کی بزرگی کا خیال رکھتا تھا کہ بھائی لے کے آ رہے ہیں تو رواداری میں کچھ کہتا نہیں تھا. ایک دن وہ آ کے کہنے لگے مولانا اب ذرا سا ہم اگلے مہینے سے 10 روپیہ بڑھائیں گے. ہم نے کہا چچا آپ پیسہ نہ بڑھائیے, دودھ میں پانی بڑھا دیجئے. صلوات پڑھے محمد والے محمد تے. تو عزیزو ہر جگہ اصلی اور نقلی ہے, تو امام بھی اصلی ہیں اور نقلی ہیں. کیسے پہچانا جائے کہ اصلی امام کون ہے, نقلی امام کون ہے؟ قرآن کہہ رہا ہے وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا. جو ہمارے اصلی امام ہیں وہ ہدایت کرتے ہیں. وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ. ہم نے کچھ لوگوں جو نقلی امام ہیں وہ جہنم کی طرف لے کے جاتے ہیں. تو اصلی امام کیا ہیں؟ وہ ہدایت کی راہ پہ لے کے جاتے ہیں. جو نقلی امام ہیں وہ جہنم کی طرف لے کے جاتے ہیں. تو بھائی کیسے
کیسے پہچانا جائے کہ کون جنت کی طرف لے کے جا رہا ہے اور کون جہنم کی طرف لے کے جا رہا ہے؟ تو اللہ نے کہا جو اصلی ہیں ہم نے ان کے اوپر درود و سلام کو لازم قرار دیا ہے، وَأَتْبَعْنَاهُمْ فِي هَذِهِ الدُّنْيَا وَأَتْبَعْنَاهُمْ لَعْنَةً فِي هَذِهِ الدُّنْيَا۔ لیکن جو نقلی امام ہیں ہم نے ان کے پیچھے دنیا میں لعنت لگا دی ہے۔ اب جہاں جہاں درود و سلام نظر آئے سمجھ لینا وہ اصلی امام ہے، جن کے اوپر لعنتیں ہو سمجھ لینا وہ نقلی امام ہے۔ صلوات پڑھے محمد وآل محمد دے۔ نقلی امام بھی ہیں، اصلی امام بھی ہیں۔ عزیزو ہمیں چاہیے کہ اپنے زمانے کے امام کو پہچانیں، اس لیے کہ ہمیں اپنے زمانے کے امام کے ساتھ محشور ہونا ہے، ہمیں اپنے زمانے کے امام کے ساتھ بلایا جائے گا۔ وَيَوْمَ نَدْعُو كُلَّ أُنَاسٍ بِإِمَامِهِمْ، ہر شخص کو اس کے امام کے ساتھ بلایا جائے گا۔ ہر دور ہر زمانے کا انسان اپنے زمانے کے امام کے ساتھ بلایا جائے گا۔ ہمارے زمانے کے امام امام مہدی ہیں، ہمارے اوپر لازم ہے کہ اپنے زمانے کے امام کو پہچانے۔ صلوات پڑھے محمد وآل محمد۔ اور امامت کی شان کیا ہوتی ہے، امامت کا مقام کیا ہوتا ہے؟ اصلی امام اور نقلی امام کو اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں تو ذرا سا تھوڑی دیر کے لیے قرآن کی وادی میں آئیں۔ قرآن سورہ شورى میں صراحت کے ساتھ ارشاد ہو رہا ہے کہ فرعون اور اس کا لشکر بنی اسرائیل پر مسلسل ظلم کر رہا تھا، مسلسل تشدد کر رہا تھا، عورتوں کو زندہ چھوڑ دیتا تھا، مردوں کو قتل کر دیا جاتا تھا، مسلسل تشدد ہو رہا تھا۔ اللہ نے تشدد سے بچانے کے لیے جناب موسیٰ کو بھیجا۔ اللہ نے حکم خدا کے مطابق بنی اسرائیل کو رات کے اندھیرے میں حکم دیا نکل چلو۔ اب جناب موسیٰ اپنی پوری قوم کو لے کر مصر سے چلے۔ اب فرعون کے لشکر کو بھی معلوم ہوا، فرعون کے لشکر کو بھی معلوم ہوا کہ بنی اسرائیل مصر سے نکلنا چاہتے ہیں۔ اب موسیٰ اور بنی اسرائیل کا تعاقب کیا جائے۔ قرآن کہتا ہے فَأَتْبَعُوهُمْ مُشْرِقِينَ، تو فرعون کے لشکر نے جناب موسیٰ کی قوم کا تعاقب کیا، پیچھا کیا، یہاں تک کہ صبح کا وقت تھا۔ فَلَمَّا تَرَاءَ الْجَمْعَانِ، جب دھوپ ہو گئی، روشنی پھیل گئی، تو فرعون کے لشکر نے بھی دیکھا کہ وہ موسیٰ کی قوم ہے، اور جناب موسیٰ کی قوم نے بھی دیکھا کہ فرعون کا لشکر جرار آ رہا۔ اب مشکل کیا ہے؟ سامنے دریائے نیل بہتا ہوا دریا، ٹھاٹھے مارتا ہوا دریا، اور پیچھے فرعون کا ٹھاٹھے مارتا لشکر۔ جناب موسیٰ کی قوم نے دیکھا کہ تو ہم عجیب مشکل میں پھنس گئے، اگر دریا میں کودتے ہیں تب بھی مر جاتے ہیں، اور اگر دریا میں نہیں کودتے ہیں تو فرعون کا لشکر آئے گا، ہم کو مار ڈالے گا۔ وقال اصحاب موسیٰ انا لمدرکون، جناب موسیٰ کی قوم والے کہنے لگے، اصحاب موسیٰ کہنے لگے، اے موسیٰ اب تو ہم پکڑ لیے گئے، اب تو ہم مار دیے گئے، ہم تو فنش ہو جائیں گے، ہماری تاریخ ختم ہو جائے گی۔ سارے اصحاب موسیٰ انا لمدرکون، ہم تو پکڑ لیے گئے۔ جناب موسیٰ بڑے اطمینان سے کہتے ہیں کلا، ہرگز نہیں، انا معی ربی سیہدین، میرا پروردگار میرے ساتھ ہے۔ جس کے ساتھ پروردگار ہوتا ہے وہ ہلاک نہیں ہوتا۔ بس اب آپ ذرا سا منظر دیکھیے، ایک طرف لشکر جرار، ایک طرف جناب موسیٰ کی قوم، سامنے دریا۔ جناب موسیٰ کو اطمینان ہے، اپنے پروردگار کے اوپر ایمان ہے۔ فَأَوْحَيْنَا، ہم نے موسیٰ کو وحی کی کہ اے موسیٰ اپنے عصا کو دریا کے سینے پہ مارو۔ جناب موسیٰ نے دریا کے سینے پہ عصا کو مارا
تو یہ دونوں طرف کی موجیں پہاڑ کے مانند، ادھر بھی موجیں پہاڑ کے مانند کھڑی ہو گئیں، ادھر بھی موجیں پہاڑ کے مانند کھڑی ہو گئیں، بیچ میں سوکھا راستہ بن گیا۔ توجہ چاہتا ہوں، یہاں پہ ڈاکٹر قلب صادق صاحب قبلہ کا مجھے ایک جملہ یاد آتا ہے، بھی آپ کی خدمت میں عرض کروں گا۔ راستہ، بیچ میں راستہ، سامنے دونوں طرف موجوں کے پہاڑ کھڑے ہیں۔ اب جناب موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا عبور کرو۔ اب تاریخ کہتی ہے کہ جناب موسیٰ کی قوم کا ہر فرد جب دریا کے اس پار داخل ہو گیا اور فرعون کے لشکر کا آخری آدمی دریا میں داخل ہو گیا، تو وہ خدا جس نے دریا میں راستہ بنایا تھا، اس نے دریا کے، اس نے موجوں کو ملا دیا۔ توجہ چاہتا ہوں، ڈاکٹر قلب صادق صاحب کہتے ہیں کہ دشمن اس وقت تک چلتا رہا جب تک دریا کی موجوں میں افتراق رہا، لیکن جب دریا کی موجیں آپس میں گلے مل گئی تو فرعون بھی ہلاک ہو گیا اور فرعون کا پورا لشکر بھی ہلاک ہو گیا۔ اب ڈاکٹر قلب صادق صاحب کہتے ہیں یہ امریکہ، یہ اسرائیل جو زندہ ہے اس لیے زندہ ہے کہ مسلمانوں کی صفوں میں افتراق ہے۔ جس دن مسلمان متحد ہو جائیں گے اسرائیل بھی ہلاک ہو جائے گا، امریکہ بھی ہلاک ہو جائے گا۔ صلوات پڑھے محمد وآل محمد دے۔ اب آپ ذرا سا کیفیت کو دیکھیے، تو جناب موسیٰ کی قوم کہ ہر فرد کو یقین ہے کہ اب ہم تو ہلاک ہو گئے، اور فرعون کا پورا لشکر مطمئن ہے، ہمیں کوئی خطرہ نہیں ہے۔ توجہ فرما رہے ہیں نا، ایک طرف یقین ہے کہ ہم سب کے سب ہلاک ہو جائیں گے، ایک طرف اندیشہ بھی نہیں ہے اپنی ہلاکت کا، مگر جنہیں اندیشہ، جنہیں یقین تھا کہ ہم ہلاک ہو جائیں گے، ہم مار دیے جائیں گے، اس میں سے کوئی مرا نہیں، اور جنہیں اندیشہ نہیں تھا ان میں سے کوئی بچا نہیں۔ عزیزو، راستہ ایک تھا، اسی راستے کے اوپر فرعون بھی چلا، اسی راستے کے اوپر موسیٰ بھی چلے، مگر موسیٰ کے پیچھے قوم چلی تو پوری قوم بچ گئی، حالانکہ کسی کو یقین نہیں تھا بچنے کا، اور فرعون کے پیچھے پورا لشکر چلا، حالانکہ اندیشہ نہیں تھا ہلاک ہونے کا۔ تو یہاں معلوم یہ ہوا، دیکھیے راستہ نہیں بچاتا ہے، راہبر بچاتا ہے۔ صلوات پڑھے محمد وآل محمد دے۔ اگر امام صحیح ہو، راہبر صحیح ہو، تو جنہیں اپنی موت کا یقین ہوتا ہے ان کو بھی بچا لیتا ہے، اور اگر راہبر غلط ہو تو جنہیں اپنی موت کا اندیشہ بھی نہیں ہوتا ہے ان کو بھی ڈبو دیتا ہے۔ ایک صلوات پڑھے محمد وآل محمد پہ۔ عزیزو، معرفت امام لازم ہے۔ اگر زمانہ امام حسین کے افراد نے امام حسین کو پہچان لیا ہوتا تو فرزند رسول کو حج کو عمرے سے نہ بدلنا پڑتا۔ امام کا حج کو عمرے سے بدلنا، جب سب کے سب سرزمین مکہ پہ آ رہے تھے، سب کے سب احرام حج پہن رہے تھے، اس وقت امام احرام حج اتار رہے تھے۔ 4 مہینے سے امام تھے، ماہ شعبان میں امام آ چکے تھے سرزمین مکہ پر، 4 مہینے سے امام تھے سرزمین مکہ پر، کس لیے؟ کہ بھائی فریضہ حج کو انجام دیں گے۔ لیکن جب، اور حج کا ایک رکن عمرہ تمتع ادا ہو چکا ہے، حج تمتع باقی ہے، اور امام نے اس کا احرام پہن لیا۔ توجہ فرما رہے ہیں، تو جب سب کے سب حج کا احرام پہن رہے تھے، اس وقت امام حج کا احرام اتار رہے تھے۔ 4 مہینے سے تھے امام کے اصحاب، امام مکے سے چلے حج کیے ہوئے بغیر چلے، مگر اصحاب امام میں سے کسی ایک صحابی نے کہا ہو فرزند رسول آپ جائیے، ہم تو حج کیے بغیر نہیں جائیں گے؟ کسی صحابی امام نے نہیں کہا، یہاں تک کہ جناب عباس، جناب قاسم،
کسی نے یہاں تک کہ خواتین میں سے کسی نے بھی نہیں کہا کہ فرزند رسول 4 مہینے سے ہم اسی زمین کے اوپر ہیں، حج کرنے کے لیے ہیں اور آج حج کرنے کا موقع آیا ہے تو آپ جائیے. ہم نہیں عزیزو، وہ جانتے تھے کہ اگر امام کا ساتھ چھوٹ گیا تو کعبے کا طواف کرتے رہو، طواف کعبہ کوئی فائدہ نہیں پہنچائے گا. اگر امام ساتھ میں ہے تبھی کعبہ بھی فائدہ پہنچائے گا، تبھی حج بھی فائدہ پہنچائے گا. تو اصحاب امام میں سے کسی امام کے صحابی نے نہیں کہا مولا یہ کیا کر رہے ہیں. لیکن عزیزو تو دیکھیے امام خانہ کعبہ سرزمین مکہ سے نکل رہے ہیں اور پیغمبر اسلام سن 6 ہجری میں اپنے اصحاب کو لے کر سرزمین مکہ کی طرف چلے عمرہ ادا کرنے کے لیے. اور جب کفار و مشرکین نے زمین حدیبیہ، زمین مقام حدیبیہ پہ روکا اور کہا اے محمد ہم تمہیں عمرہ کرنے کے لیے سرزمین مکہ پہ داخل نہیں ہونے دیں گے، اور پیغمبر نے کفار و مشرکین سے صلح کی. توجہ چاہتا ہوں، کفار و مشرکین سے پیغمبر نے صلح کی تو بڑے بڑے دیوانوں کو رسالت میں شک ہونے لگا. عزیزو سمجھ لیجئے، دیکھیے یہ رسالت کے ساتھ تھے مگر رسالت کی معرفت نہیں تھی. مگر امام جب مکے سے چلے تو کسی اصحاب امام نے یہ نہیں کہا کہ آج ہمیں امامت پہ شک ہو رہا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ امام کے ساتھ جتنے تھے وہ امام کے عارف تھے، امام کی معرفت رکھنے والے تھے. صلوات پڑھے محمد وآل محمد. یہ وہ اصحاب امام تھے. اسی وجہ سے امام نے اپنے اصحاب کے اوپر فخر کیا ہے کہ جیسے صحابی مجھے ملے، نہ میرے بابا کو ملے، نہ میرے نانا کو ملے، نہ میرے بھائی حسن کو ملے. حسین کو اپنے اصحاب پر ناز ہے. عزیزو حسین سرزمین مکہ سے چلتے ہیں، مگر پہلے سنیے حسین نانا کے مدینے سے بھی چلے. حسین کو مدینے سے بھی انسیت ہے اور سرزمین مکہ سے بھی انسیت ہے، مگر حسین کو نانا کا مدینہ چھوڑایا گیا اور حسین سے اللہ کا گھر چھوڑایا گیا. حسین مدینے سے چلے تو کس انداز سے چلے. کبھی نانا کی قبر کے اوپر آتے ہیں، نانا اب یہ مدینہ رہنے کے قابل نہیں رہا. نانا حسین نانا کی قبر کے اوپر سینہ ٹھیک کے گریہ کر رہے ہیں. نانا نواسا روز آتا تھا، نانا اب آپ کا نواسا جا رہا ہے. نانا آپ مجھے قبر میں بلا لیجئے. آواز آئی میرے لال اگر میں تمہیں قبر میں بلا لوں تو کربلا کون جائے گا، میرے دین کو کون بچائے گا، میری شریعت کو کون بچائے گا. اے میرے حسین اٹھو کربلا جاؤ. پھر حسین نانا کے مزار سے ماں کے مزار کی طرف چلے. راوی کہتا جب حسین نانا کے مزار کی طرف چلے تو ایسے چلے جیسے کوئی کوہ وقار جا رہا ہو، لیکن جب حسین ماں کے مزار کی طرف چلے تو ایسے چلے جیسے کوئی چھوٹا بچہ ماں کی آغوش کی طرف جاتا ہے. حسین قبر سیدہ پہ آ کے کہتے ہیں السلام علیکہ یا مظلوم الام. اے مادر گرامی، روز حسین فاتحہ پڑھنے کے لیے آتا تھا، روز شمع جلانے کے لیے آتا تھا. مادر گرامی اب حسین فاتحہ پڑھنے نہ آ سکے گا، اب چراغ جلانے نہ آ سکے گا. مادر گرامی میرا سلام آخر قبول کیجئے. قبر زہرا سے آواز آئی السلام علیکہ یا مظلوم الام، السلام علیکہ یا غریب الام. اے ماں کے مظلوم بیٹے حسین تجھ پہ میرا سلام، اے ماں کے غریب بیٹے تجھ پہ میرا سلام. ہاں زادارو حسین ماں کے مزار سے چلے. مجھے دیکھیے حسین کی ابھی روانگی نہیں پڑھنا ہے، بس آپ کی خدمت میں
ایک منظر پیش کرنا ہے۔ جب قافلہ مدینے سے چلنے لگا، ابن عباس آ کے کہتے ہیں فرزند رسول عراق کی طرف جا رہے ہیں، اس سخت گرمی میں جا رہے ہیں، آپ جائیے مولا، مگر مخدرات عصمت و طہارت کو ساتھ میں نہ لے کے جائیے، ان مستورات کو نہ لے کے جائیے۔ عزادارو جیسے ہی ابن عباس نے یہ جملہ کہا، ایک مرتبہ تاریخ کہتی ہے جناب زینب کے محمل سے رونے کی آواز آئی۔ ابن عباس کیا بہن کو بھائی سے جدا کرنا چاہتے ہو؟ زینب اپنے حسین کے بغیر زندہ نہ رہ پائے گی۔ جزاکم ربکم، خدا آپ کو کسی غم میں نہ رلائے۔ بازیزو، جب حسین مدینے سے چل رہے تھے ابن عباس نے مشورہ دیا، لیکن جب حسین مکے سے چلنے کا ارادہ کرتے ہیں تو 7 ذی الحجہ کو جناب محمد حنفیہ آتے ہیں اور کہتے ہیں فرزند رسول عراق کی طرف نہ جائیے، کوفے کی طرف نہ جائیے، میرا یہ مشورہ ہے۔ تو امام حسین نے فرمایا چچا میں سوچوں گا، میں غور کروں گا۔ لیکن جب 8 ذی الحجہ کا وقت آیا، صبح نمودار ہوئی تو حسین آمادہ سفر تھے۔ ایک مرتبہ محمد حنفیہ کہتے ہیں آقا آپ نے تو کل کہا تھا میں غور کروں گا، میں سوچوں گا، یہ آپ سفر پہ جا رہے ہیں؟ کہاں محمد حنفیہ، میں نے رات میں اپنے نانا رسول خدا کو خواب میں دیکھا، نانا کہہ رہے تھے میرے حسین کربلا جاؤ، خدا چاہتا ہے کہ تمہیں خاک و خون میں آلودہ دے کے۔ عزادارو ایک مرتبہ محمد حنفیہ کہتے مولا جائیے، میں آپ کو نہیں روکتا، مگر آپ بہنوں کو تو نہ لے کے جائیے۔ ایک مرتبہ امام نے فرمایا اے چچا، جیسے خدا مجھے خون میں آلودہ دیکھنا چاہتا ہے، اسی طرح سے خدا میری بہنوں کو بے مقنع چادر دیکھنا چاہتا ہے۔ جزاکم ربکم، خدا آپ کو کسی غم میں نہ رلائے۔ عزادارو جناب زینب کی ردا، جناب زینب کا پردہ وہ اہم شے تھی، قسم خدا کی آل محمد کو، سید سجاد کو جتنی چوٹ اس مصیبت پہ پڑی ہے، جتنی چوٹ محسوس ہوئی ہے، کسی مصیبت پہ اتنی چوٹ محسوس نہیں ہوئی۔ عزادارو جب کبھی چوتھے امام سے پوچھا گیا مولا سب سے زیادہ مصیبتیں کہاں پڑی، تو امام نے رو رو کے فرمایا الشام الشام الشام۔ ارے شام کا نام امام نے 3 مرتبہ لیا، اس لیے کہ بازار شام جہاں تماشائیوں کا ہجوم، نبی کی نواسیاں بے مقنع چادر، دربار شام جہاں تماشائی دربار میں بیٹھے ہوئے تھے اور نبی کی بیٹیاں بے مقنع چادر داخل ہو رہی تھی۔ اور عزادارو زندان شام جہاں ننھی سکینہ گھٹ گھٹ کے اس دنیا سے چلی گئی۔ عزادارو ایک مرتبہ منہال کوفی امام زہر العابدین کی خدمت میں آئے، کہا مولا کب تک روئیے گا؟ امام نے فرمایا منہال تو نے انصاف نہیں کیا، انصاف نہیں کیا۔ یعقوب کے 12 بیٹے تھے، ایک بیٹا نگاہوں سے اوجھل ہو گیا تھا، اتنا روئے تھے کہ آنکھیں سفید ہو گئی تھی۔ کربلا میں تو میرے 18 یوسف مار ڈالے گئے۔ ایک مرتبہ امام کی تسلی کے لیے منہال کوفی کہتے مولا شہادت تو آپ کے گھرانے کی میراث ہے۔ امام طلب گئے منہال میں نے مانا، شہادت ہمارے لیے کرامت ہے، ہمارے لیے عزت ہے، کیا یہ بھی ہمارے لیے شرافت ہے، یہ بھی ہمارے لیے عزت ہے کہ ماں بہنوں کے سروں سے چادریں چھینی جائے، دیار بدیار پھرایا جائے اور منادی ندا دے یہ زینب و کلثوم ہیں، یہ رقیہ ہیں، بے مقنع چادر ہیں۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ۔ الہی بحق زہرا و ابیہا و بعلہا و بنیہا، پروردگار ہماری اس عبادت کو قبول فرما، جو ہم میں بیمار ہیں ان کو شفائے کاملہ و عاجلہ عطا فرما، جو برسر روزگار ہیں ان کے روزگار میں خیر و برکت عطا فرما، جو بے روزگار ہیں انہیں روزگار فراہم فرما۔ پروردگار ہمارے آیات عظام کو طول عمر عطا فرما،
ہمارے آیات اعظام کو لمبی حیات عطا فرما۔ پروردگار ائمہ بقی علیہم السلام کے روضوں کی تعمیر کے اسباب فراہم فرما، آخری حجت کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے ایوان و انصار میں شمار فرما۔ ماتم حسین۔